بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعون خصلة اعلاها منیحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ بکری کا دودھ پینے کے لیے دے دینا ہے۔ جو عامل بھی ان میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید پر اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ منیحتن اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ کسی کو بطور عطیہ اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ اس کا دودھ دوہ کر پی لے اور پھر اسے واپس کر دے، اس کو کہتے ہیں منیحتن۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے وقتی اور عارضی فائدے کے لیے کسی کو دے دینا بھی باعث اجر ہے۔ وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے آپ کی بیویوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھو کچھ ہے کہ نہیں، تو ساری بیویوں نے کہا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں ابو بکر بھی آئے تھے، عمر بھی آئے تھے اور بھی دیگر صحابہ اکرام آئے تھے۔ اتنے میں پڑوسی کے بکری کا دودھ کے بارے میں معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی سے پوچھا کہ کیا بکری کا دودھ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک گلاس دودھ دوہا اور دودھ جب لے کر کے آیا تو ابو بکر صدیق کبھی کبھی اللہ کے رسول سے مذاق کر لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک گلاس دودھ میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دودھ پی لو، تمہارے پینے کے بعد بچے گا تو اور دیگر صحابہ اکرام پئیں گے۔ ابو بکر نے پیا پھر بھی دودھ اتنا ہی تھا، عمر نے پیا پھر بھی دودھ اتنا ہی تھا، سارے صحابہ اکرام نے دودھ پی لیا تو اتنا ہی تھا، یعنی ایک گلاس ہی دودھ تھا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے پیا تب بھی اتنا ہی دودھ تھا۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے حدیث کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی کے پاس گائے ہے جو دودھ دیتی ہو، کسی کے پاس بکری ہے جو دودھ دیتی ہو، اگر وقتی طور پر عارضی طور پر اگر کسی کو دودھ کی ضرورت ہے، بکری کی دودھ کی ضرورت ہے، اور آپ کا پڑوسی اگر آپ سے مانگے کہ ایک گلاس دودھ دیجئے، دونے کی اجازت ہو تو دے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل کہاں دیتے ہیں؟ آج کل بکریوں کا دودھ، بھیڑیوں کا دودھ، گائے کا دودھ، جو بھی آپ کو لینا ہے آپ خریدیے، پیسہ دیجیے، کوئی بھی عارضی طور پر یا دوا کے لیے کوئی بھی فری کا نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے دوران، صحابہ اکرام کے درمیان وہ محبت تھی کہ اگر کسی کے پاس بکری ہوتی تھی، عارضی طور پر وقتی طور پر دودھ کی ضرورت ہوتی تھی تو بکری پیش کر دیتے تھے، یعنی دودھ دوہ لیجئے۔ تو منیحتن اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ کسی
کو بطور عطیہ اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ اس کا دودھ دہہ کر پی لے اور پھر اسے واپس کر دے، اسی کو کہتے ہیں منیحتن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے، پتہ یہ چلا۔ حدیث کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج بھی اگر وقتی طور پر کسی کو اگر بکری اگر کوئی پالتا ہے اور دودھ دیتی ہے، اگر پڑوسی کو کوئی دودھ کی ضرورت ہے تو دے دینا چاہیے، اس میں آپ کو باعث اجر ملے گا، آپ کو کل قیامت کے دن آپ کو ثواب ملے گا۔ تو وہی حدیث کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے وقتی اور عارضی فائدے کے لیے کسی کو دے دینا بھی باعث اجر ہے، اور صرف دودھ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو ضرورت ہے دوا کے طور پر اور آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پڑوسی کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی کے پاس معلوم ہے، اگر مانگتا ہے تو دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی باعث اجر ہے۔ اجر و ثواب کی نیت سے اگر آپ دے دیں گے تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ انسان کو اجر و ثواب نیت کے مطابق ملتا ہے، اگر آپ اچھی نیت سے اگر کسی کو دیں گے تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔